قابل عزت احترام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، آج کی اس خوبصورت مجلس کے اندر میں اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو اس بات کا علم ہے، حیدرآباد شہر کے اندر ایک انتہائی غلیظ ترین انسان نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین کی ہے۔ اتنا بڑا پروگرام، اتنا بڑا جلسہ، حق بنتا ہے میرا میں حضرت سیدنا فاروق اعظم کا تذکرہ کروں، میں اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام کی عزت کے دفاع میں اپنی گزارشات آپ کے سامنے رکھوں۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ کی جو جماعت ہے یہ سب سے اعلیٰ ہے، یہ سب سے عرفہ ہے، یہ سب سے بلند ہے، یہ سب سے بلند تر ہے۔ صحابہ عظیم ہیں، صحابہ عظیم تر ہیں، صحابہ ستارے ہیں، صحابہ پیارے ہیں، صحابہ ہمارے ہیں، اور ذرا سارے بولو صحابہ جنتی سارے کے سارے ہیں۔ یہ وقت بولنے کا نہیں، لیکن آپ نے صحابہ کی محبت کے اندر بولنا ہے۔ وہ توہین کرے اور گستاخی کرے اور لوگ اس کے چرچے کریں، آپ صحابہ کی عظمت سن کر کے نہ بولے، انصاف کی بات نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کون ہیں؟ کائنات کے شہنشاہ نے اعلان کیا، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ دعویٰ کر دیا گیا ہے۔ اب اس دعوے کی دلیل کے طور پر صحابہ کی جماعت کو پیش کیا اور کہا والذین معہ، وہ لوگ جو حضور کے ساتھ ساتھ، جو حضور کے ساتھی ہیں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ ہیں۔ اللہ نے دلیل کے طور پر صحابہ کی جماعت کو پیش کر دیا۔ اللہ میرے نبی کے یاروں کی صفات کو بیان فرماتے ہیں۔ اللہ اعلان کر کے کہتے ہیں اشداء علی الکفار، صحابہ وہ ہیں جو کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، صحابہ وہ ہیں جو آپس کے اندر نرم ہیں، تراہم رکعن سجدا، جب تم ان کو دیکھو گے کبھی رکوع میں نظر آئیں گے، کبھی سجدوں میں نظر آئیں گے، تراہم رکعن سجدین یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کی یہ عبادت صرف رب کی رضا کے لیے ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من آثار السجود، اللہ کی زمین کے اوپر صحابہ نے اتنی عبادت کر ڈالی ہے کہ اب سجدوں کے اثرات ان کے چہروں پر نظر آتے ہیں۔ مثلہم فی التورات، اللہ نے صحابہ کی تعریفیں میرے آقا کے آنے سے پہلے تورات کے اندر بیان کر ڈالی ہیں، انجیل کے اندر بیان کر ڈالی ہیں۔ اب میرے آقا دنیا میں تشریف لے کر کے آئے ہیں، میرے آقا کی نبوت کی کرنیں پھیلی ہیں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے یار آئے، میں کہتا ہوں آئے نہیں ہیں، اللہ نے میرے نبی کے ایک ایک یار کا انتخاب کر کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی غلامی کے اندر بھیجے۔ میرے نبی کے اسٹوڈنٹ، میرے نبی کے طالب علم، میرے نبی کے شاگرد، میرے نبی کے یار، میرے نبی کے جانثار، میرے نبی کے وفادار، میرے نبی کے حبدار، اللہ نے ایک ایک کا انتخاب کیے، اور انتخاب کرنے کے بعد محمدیہ یونیورسٹی کے اندر ان کا داخلہ کروائے، میرے نبی کے مدرسہ کے اندر ان کا داخلہ کروائے۔ داخلہ کروانے کے بعد پھر اللہ نے خود امتحان لیا اور کہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے جب امتحان لیے سوائے تقوی کے اور کچھ پایا ہی نہیں ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی جماعت تیار ہو رہی ہے، میرے آقا خود ارشاد فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ اور میرا سوہنا نبی ارشاد فرما رہے ہیں اور
کائنات کے لوگوں میرے نبی کے یاروں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ میرے نبی فرما رہے ہیں اور میرے یاروں کی توہین نہ کرنا، میرے یاروں کو گالی نہ دینا، میرے یاروں کی عزت پر حرف نہ اٹھانا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے یار، اور آپ کہیں گے آپ صحابہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، آپ صحابہ کرتے ہیں، آخر صحابہ کی اہمیت کیا ہے؟ آئیے ایک بات عرض کرتا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بیعت رضوان کے موقع پر میرے نبی نے حضرت عثمان غنی کو روانہ کر دیے، اپنا سفیر بنا کر کے روانہ کر دیے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے یار حضرت عثمان جب مکہ پہنچے ہیں، انہوں کو نظر بند کر دیا گیا، بات پھیلا دی گئی ہے، حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تک بات پہنچی گئی۔ میرے آقا غصے میں عالم میں اعلان کرتے ہیں، او میرے یارو، میں نے اپنے یار کے لہو کا بدلہ لینے، میں لڑنے کے لیے تو نہیں آیا تھا، لیکن اب لڑنا ہے، ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر ڈالیں گے، لیکن اپنے یار کے لہو کا بدلہ لیں گے۔ آؤ میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیعت کرو۔ میرے نبی نے ہاتھ پھیلا دیے، حضرت صدیق اکبر نے بیعت کر دیے۔ عرض کرتے آقا جان اپنی ابو بکر دے ڈالے گا، آپ کے یار کا بدلہ لے گا۔ فاروق اعظم عرض کرتے آقا جان عمر اپنی دے ڈالے گا، آپ کے یار کا بدلہ لے کر کے جائیں گے۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، یہ نیچے میرے نبی کا ہاتھ ہے، میرے نبی کے اوپر میرے نبی کے 1400 صحابہ کرام کا ہاتھ ہے۔ جب رب کبریا نے یہ انداز دیکھا، اللہ نے بھی اعلان کر دیا ید اللہ فوق ایدیہم، اور میرا سونا نبی نیچے تیرا ہاتھ ہے، اوپر تیرے یاروں کا ہاتھ ہے، تیرے یاروں کے اوپر مجھ پروردگار کا ہاتھ ہے۔ اور نہیں سمجھ آئی وہابیوں، میں پنجابی وچ سمجھانا، اگر آپ کے شہر کے اندر اگر کوئی بندہ ماڑا ہوئے، لوگ آکھتے نے بندہ ماڑے، لیکن اگر ان دی کنڈ دے اٹھے کوئی ایم پی اے ہاتھ رکھ دوے، کوئی چودھری ہاتھ رکھ دوے، لوگ آکھتے نے انہوں کچھ نہ آکھیا جے، ان دے اتے ایم پی اے دہاتے، ان دے اتے ایم این اے دہاتے، ان دے اتے وزیر دہاتے، ان دے اتے مشیر دہاتے، انہوں کچھ نہ آکھیا جے۔ اور میں بھی آکھیا، اور کائنات کے بدترین انسانوں اور میرے نبی دے یارانوں اور کچھ نہ آکھیا دے، میرے نبی دے یاران دے اتے رب کبریا دہاتے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی جماعت، اور یہ کوئی عام جماعت نہیں ہے کہ کوئی بھی کتا اٹھ کر کے میرے نبی کے یاروں کی توہین کرے اور بھونکنا شروع کر دے۔ یہ ملک صحابہ کے غلاموں کا ملک ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم، اور جن سے کفر لرزتا تھا، اور جو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے یار ہاں مسجد کے منبر پہ کھڑے ہو کر کے خطبہ ارشاد فرما کیسر و کسرا کے بڑے بڑے بادشاہ جو ہے وہ لرز اٹھا کرتے تھے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے یار حضرت سیدنا فاروق اعظم، جن کو میرے آقا نے خود رب سے مانگ کر کے لیا اور کہا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کی عزت کے لیے مجھے عمر عطا کر دے۔ کون؟ سیدنا فاروق اعظم، جن کے لیے میرے آقا فرماتے ہیں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اللہ نے فاروق اعظم کی زبان پر حق کو جاری کر دیا ہے۔ اور کون؟ سیدنا فاروق اعظم، جن کے لیے میرے آقا فرماتے ہیں جس راستے سے عمر گزرتے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتے، شیطان عمر سے ڈرتے۔ مجھے کہنے دیجئے کل بھی شیطان عمر کے نام سے ڈرتا تھا، آج بھی شیطان عمر کے نام سے ڈرتا ہے۔ پھر مجھے یوں کہنے دیجئے کہ مرد جلال مرد ہنر بیچنا پڑا، مرد جلال مرد ہنر بیچنا پڑا، اونچے پتن پہ
پہ اونچا ہی سر بیچنا پڑا، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بیچنا پڑا۔ پڑھنے لگا تھا زور جب جہالت کی فوج کا، رب کو زمین پر عمر بھیجنا پڑا۔ رب کبریا کی قسم ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم کے آنے کے بعد اسلام کو عزت ملی ہے۔ اور آئیے آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے یار حضرت فاروق اعظم جن کے بارے میں حضور ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا عمر بولتا زمین پر ہے، اس کے بول پر اللہ قرآن نازل کر دیتا ہے۔ ہاں ایک موقع ایسا بھی تو آئے، میری اماں جان صدیقہ کائنات، عتیقہ کائنات، عفیفہ کائنات، عالمہ کائنات، مفسرہ کائنات، محدثہ کائنات، محسنہ کائنات، تیری اور میری اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگا دی گئی ہے۔ میرے آقا کبھی کسی سے مشورہ کرتے ہیں، کبھی کسی سے مشورہ کرتے ہیں، ایک مشورہ میرے نبی نے حضرت فاروق اعظم سے بھی کیا، عمر یار تو بتانا تیری کیا رائے ہے میری زوجہ عائشہ کے بارے میں۔ حضرت فاروق اعظم عرض کرتے ہیں آقا میں اپنی رائے تو بعد میں دیتا ہوں، پہلے یہ بتلائیے آپ کا نکاح صدیقہ کائنات کے ساتھ کس کی مرضی کے ساتھ ہوئے؟ میرے آقا فرماتے ہیں رب کی مرضی کے ساتھ ہوئے۔ جبریل آیا تھا، پیغام لے کر کے آیا تھا، اریتک فی المنام ثلاث لیالین، 3 راتیں عائشہ کی مجھے تصویر دکھلائی گئی ہے، اللہ کی مرضی کے ساتھ نکاح ہوئے۔ پھر حضرت فاروق اعظم عرض کرتے ہیں آقا اگر رب کی مرضی کے ساتھ ہوئے پھر میرا ایمان اس بات کی گواہی دیتے کہ جو کائنات کا پروردگار آپ کے جسم اطہر پر گندی مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتا، وہ آپ کے بستر اطہر پر غلط عورت کو بھی نہیں آنے دے سکتا۔ آقا گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہوا کرتی ہیں، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہوا کرتی ہے۔ اور میرا نبی پاک، میرے نبی کا پسینہ پاک، میرا نبی پاک، میرے نبی کی جوانی پاک، جو جملے فاروق اعظم نے زمین پر بولے اللہ نے قرآن کی آیت میں پرو کر کے نازل کر دیے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ امی عائشہ، امی عائشہ، امی عائشہ، امی عائشہ، امی عائشہ، امی عائشہ، حضرت یوسف پر تہمت لگی تو چھوٹا بچہ بولا، میری اماں عائشہ پر تہمت لگی تو رب سچا بولا۔ پھر میں یوں کہوں کہ امی عائشہ کو رتبہ جدا مل گیا، جن کو شوہر حبیب خدا مل گیا، کیوں مقدر پہ نازا نہ ہو عائشہ، دو جہاں کا جنہیں بادشاہ مل گیا۔ ان پہ تہمت لگی، نہ تھا کوئی گواہ، ان کی تطہیر کا رب گواہ بن گیا۔